السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے علم النحو فصل نمبر 15 جس کا موضوع ہے اقسام اعراب اسماء متمکن۔ علم النحو میں اسماء متمکن یعنی تمام معرب اسماء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حالت رفع جسے مرفوع کہتے ہیں، نمبر 2 حالت نصب جسے منصوب کہتے ہیں، اور نمبر 3 حالت جر جس کو مجرور کہتے ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے اسماء متمکن کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں جو اعراب کے لحاظ سے بدلتی بھی رہتے ہیں۔ آئیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طرح کی حالت میں ان کا اعراب کیا ہوگا۔ نمبر 1 اسم مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن۔ نمبر 2 اسم مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، اور نمبر 3 جمع مکسر منصرف جیسے رجالن۔ یہ تینوں قسمیں حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ آتی ہیں جیسے جاءنی زیدن، ھذا دلون، ہم رجالن، اور یہ تینوں قسمیں حالت نصب میں فتح کے ساتھ آتی ہیں جیسے مثالیں دیکھیں رأیت زیدن، رأیت دلون، رأیت رجالن، اور یہ تینوں قسمیں حالت جر میں کسرہ کے ساتھ آتی ہیں جیسے مثالیں ہیں مررت بزید، جئت بدلو، قلت لرجال۔ نمبر 4 جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات، یہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے جیسے ہن مسلمات، اور حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے جیسے رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ 5ویں قسم ہے غیر منصرف، یہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے، حالت نصب و جر میں فتح کے ساتھ آتا ہے جیسے جاء عمر، رأیت عمرا، مررت بعمرا۔ نمبر 6 اسماء ستہ مکبرہ جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، یہ حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا کے ساتھ آئیں گے جیسے مثالیں دیکھیں جاء ابوک، رأیت اباک، مررت بابیک۔ اسماء ستہ مکبرہ وہ 6 اسم ہوتے ہیں جو تصغیر کی حالت میں نہ ہو، اور وہ یہ ہیں ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو مالن۔ اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالتوں میں ان کا اعراب یکساں ہوتا ہے، ایک جیسا رہتا ہے جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ نمبر 7 مثنی۔ نمبر 8 کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور نمبر 9 اثنانی، اثنتانی۔ یہ تینوں اسماء حالت رفع میں الف کے ساتھ آتے ہیں جیسے مثالیں دیکھیں جاء رجلانی، جاء کلاہما، جاء اثنانی، اور یہ تینوں اسماء حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتے ہیں جیسے مثالیں ہیں رأیت رجلین، رأیت کلیہما، رأیت اثنین، مررت برجلین، مررت بکلیہما، مررت باثنین۔ نمبر 10 جمع مذکر سالم جیسے مسلمون۔ نمبر 11 اولو، اور نمبر 12 عشرون تا تسعون۔ یہ تینوں اسماء حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ آتے ہیں جیسے مثالیں دیکھیں جاء مسلمون، جاء اولو مال، جاء عشرون رجلا، اور یہ تینوں اسماء حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور آتے ہیں جیسے مثالیں دیکھیں رأیت مسلمین، رأیت اولی مال، رأیت عشرین رجلا، مررت بمسلمین، مررت باولی مال، مررت بعشرین رجلا۔ نمبر 13 اسم مکسور جیسے موسیٰ۔ نمبر 14 جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ ان دونوں اسماء کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے جیسے مثالیں دیکھیں جاء موسیٰ، جاء غلامی، رأیت موسیٰ، رأیت غلامی، مررت بموسیٰ، مررت بغلامی۔ نمبر 15 اسم منقوص جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، یہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوگا، حالت نصب میں فتح لفظی ہوگا، اور حالت جر میں کسرہ تقدیری ہوگا، یعنی ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوگا اور جو نصب ہے وہ فتح کے ساتھ آئے گا لفظی۔ مثالیں دیکھیں جاء القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی۔ نمبر 16 جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، حالت رفع میں واو تقدیری کے ساتھ آئے گا، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور آئے گا
جیسے مثالیں دیکھیں، ہاؤلائی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ فائدہ دیکھیں، مسلمیہ اصل میں مسلمون تھا، جب اس کو یاء متکلم کی طرف مضاف کیا گیا تو نون جمع کا باوجہ اضافت گر گیا، تو یہ مسلمو یا رہ گیا۔ اب واو اور یا دو جمع ہوئے حرف علت، واو ساکن تھا اس لیے باقاعدہ مرمیون واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کیا گیا، تو یہ مسلمیہ ہو گیا۔ پھر ضمہ میم کو یا کی نسبت کی وجہ سے کسرہ سے بدل دیا گیا، تو یہ مسلمیہ ہو گیا۔